ذرا تصور کریں ایک ایسی خوبصورت جنت جہاں ہر طرف ہریالی ہو، جانور آزاد گھومتے ہوں، لیکن پھر ایک چھوٹی سی غلطی، ایک معصوم سا فیصلہ اور یہ جنت بدل جاتی ہے ایک بھیانک خواب میں۔ ایک ایسا خواب جس نے پورے آسٹریلیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے جانور کی جسے ہم سب پیار کرتے ہیں، مگر آسٹریلیا کے لیے وہ بن گیا سب سے بڑا دشمن۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کیسے؟ تو تیار ہو جائیے ایک ایسی حقیقت کے لیے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ یہ ہے آسٹریلیا، ایک خوبصورت براعظم جہاں کینگروز اور کوالاز جیسے منفرد جانور رہتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے جہاں ایک معصوم جانور خرگوش آسٹریلیا کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1788 سے، جب برطانوی جہاز آسٹریلیا پہنچے۔ ان جہازوں پر کچھ خرگوش بھی تھے جنہیں خوراک کے لیے لایا گیا تھا۔ شروع میں ان کی تعداد کم تھی، پھر 1859 میں انگلینڈ کے ایک امیر شخص تھامس آسٹن نے اپنے شکار کے شوق کے لیے 24 خرگوش منگوائے اور انہیں اپنے فارم ہاؤس پر آزاد چھوڑ دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا یہ قدم ایک دن بہت بڑی آفت بن جائے گا۔ آسٹریلیا کا موسم خرگوشوں کے لیے بہترین تھا اور یہاں ان کے قدرتی شکاری بھی نہیں تھے۔ خرگوش بہت تیزی سے بچے پیدا کرتے ہیں۔ ایک مادہ خرگوش ایک سال میں 18 سے 30 بچے دے سکتی ہے۔ چند سالوں میں ہی ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی اور 1920 تک آسٹریلیا میں خرگوشوں کی آبادی 10 ارب سے زیادہ ہو چکی تھی۔ یہ دنیا میں کسی بھی جانور کے پھیلنے کی سب سے تیز رفتار تھی۔ خرگوش تیزی سے پورے براعظم میں پھیلتے گئے، کھیتوں اور چراگاہوں کو تباہ کرتے گئے۔ خرگوشوں کی بے قابو آبادی نے آسٹریلیا کے ماحول اور معیشیت کو بہت نقصان پہنچایا۔ سرسبز چراگاہیں بنجر زمینوں میں بدل گئیں اور جنگلات تباہ ہو گئے۔ خرگوشوں نے مقامی پودوں کو کھانا شروع کر دیا، جس سے بہت سے نایاب پودے ختم ہو گئے۔ ان کی کھدائی سے مٹی کا کٹاؤ بڑھ گیا اور زمین بنجر ہو گئی۔ خرگوش مقامی جانوروں کے ساتھ خوراک کے لیے مقابلہ کرنے لگے، جس سے کینگروز اور دیگر جانوروں کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ آسٹریلیا کی زراعت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ خرگوشوں نے فصلوں اور چراگاہوں کو تباہ کر دیا، جس سے کسانوں کو کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت اور کسانوں کو بہت زیادہ خرچ کرنا پڑا۔ آسٹریلیا کی حکومت اور عوام نے خرگوشوں کی اس آفت سے نپٹنے کے لیے ایک بڑی جنگ کا آغاز کر دیا۔ یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی لڑائی تھی جس میں انسان نے فطرت کے خلاف اپنی تمام تر طاقت آزما لی۔ اس مسئلے کا ایک حل یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ خرگوشوں کے قدرتی دشمنوں کو آسٹریلیا میں لایا جائے۔ یہ خیال تھا کہ یہ شکاری جانور خرگوشوں کی آبادی کو قدرتی طریقے سے کنٹرول کریں گے اور یوں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جسے بایولوجیکل کنٹرول کا نام دیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت کئی شکاری جانوروں کو آسٹریلیا لایا گیا۔ سب سے پہلے برطانیہ سے لومڑیاں لائیں گئیں، کیونکہ وہاں یہ خرگوشوں کا شکار کرنے میں مشہور تھیں۔ اس کے بعد جنگلی بلیوں کو بھی مزید پھیلایا گیا، جو پہلے سے کئی علاقوں میں موجود تھیں۔ ان کا مقصد بھی خرگوشوں کا شکار کرنا تھا، اور کچھ شکاری پرندے جیسے باز اور عقاب بھی لائے گئے، جو آسمان سے خرگوشوں پر نظر رکھتے تھے۔ حکومت اور کسانوں کے گروہوں نے مل کر ان شکاری جانوروں کو مختلف علاقوں میں چھوڑا۔ لومڑیوں کو خاص طور پر ان جگہوں پر چھوڑا گیا جہاں خرگوش سب سے زیادہ تباہی مچا رہے تھے۔ جنگلی بلیوں کو ریلوے لائنوں اور گاؤں کے قریب چھوڑا گیا تاکہ وہ آس پاس کے خرگوشوں کو کم کر سکیں، اور شکاری پرندوں کو ایسی جگہوں پر لایا گیا جہاں وہ خرگوشوں کے بلوں پر آسانی سے نظر رکھ سکیں۔ شروع میں ایسا لگا کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو رہا ہے۔ کچھ علاقوں میں خرگوشوں کی تعداد واقعی کم ہونے لگی۔ لومڑیوں کو آسان شکار مل رہا تھا اور وہ خرگوشوں کا پیچھا کر رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے سب کو لگا کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہ رہ سکی۔ جلد ہی یہ قدم ایک بڑے ماحولیاتی مسئلے میں بدل گیا۔ لومڑیوں اور بلیوں نے خرگوشوں کے علاوہ آسٹریلیا کے مقامی اور نایاب جانوروں کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ ہینڈی کوٹ، بیلیبی اور دوسرے چھوٹے مارسوپیلز جو پہلے ہی خطرے میں تھے، اب ان نئے شکاریوں کا آسان نشانہ بن گئے۔ خرگوش بھی بہت چالاک نکلے۔ انہوں نے تیزی سے زیادہ بل بنانے
اور رات کے وقت زیادہ سرگرم ہونے جیسی عادات اپنا لی، جس سے شکاری جانور انہیں مکمل طور پر ختم نہ کر سکے۔ اور تو اور ان شکاریوں کی اپنی آبادی بھی بڑھ گئی، اور جب خرگوش کم ہوئے تو انہوں نے دوسرے چھوٹے جانوروں کو کھانا شروع کر دیا، جس سے کئی مقامی نسلیں خطرے میں پڑ گئیں۔ اس پریشان کن صورتحال کو دیکھتے ہوئے 1901 میں مغربی آسٹریلیا کی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہیں خرگوشوں کے بے تحاشا پھیلاؤ کو روکنا تھا، خاص طور پر مغربی علاقوں میں جہاں ابھی تک ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں بڑھی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی باڑ بنائی جائے جو مشرقی آسٹریلیا سے خرگوشوں کو مغربی علاقوں میں داخل ہونے سے روک سکے۔ یہ کوئی عام کھیت کی باڑ نہیں تھی، بلکہ اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ خرگوش نہ تو اس کے اوپر سے گزر سکیں اور نہ ہی نیچے سے سرنگ بنا کر۔ اس باڑ کو بنانے کے لیے خاص منصوبہ بندی کی گئی۔ اس کی اونچائی تقریباً 1.8 میٹر یعنی 6 فٹ رکھی گئی تاکہ کوئی بھی خرگوش اس پر چڑھ نہ سکے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ باڑ کا نچلا حصہ زمین میں 15 سینٹی میٹر یعنی 6 انچ گہرا دفن کیا گیا تاکہ خرگوش نیچے سے سرنگ بنا کر نہ گزر سکیں۔ یہ باڑ مضبوط لوہے کی جالی اور لکڑی کے ستونوں سے بنائی گئی تھی، اور اس کی لمبائی یہ جان کر آپ سب حیران رہ جائیں گے کہ ایسی 3 بڑی باڑیں بنائی گئیں جن کی کل لمبائی 3256 کلومیٹر تھی۔ یعنی اگر آپ ایک سرے سے دوسرے سرے تک جائیں تو یہ اتنی لمبی تھی کہ پورے یورپ کا نصف پار کیا جا سکتا تھا۔ اس عظیم منصوبے کو کئی مراحل میں مکمل کیا گیا۔ سب سے پہلے اور سب سے لمبی باڑ جسے فینس 1 کہا جاتا ہے مکمل کی گئی، جس کی لمبائی 1833 کلومیٹر تھی۔ اس کے بعد فینس 2 بنائی گئی جو تقریباً 1166 کلومیٹر لمبی تھی، اور آخر میں فینس 3 جو تقریباً 257 کلومیٹر تھی، کچھ حصوں میں حفاظت بڑھانے کے لیے بنائی گئی۔ اس باڑ کو بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تعمیر کے دوران مزدوروں کو شدید گرمی، پانی کی کمی اور دور دراز جنگلات میں کام کرنے کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض اوقات باڑ کے حصے طوفان یا آندھی میں ٹوٹ جاتے اور خرگوش فوراً اس طرف سے داخل ہو جاتے۔ مزدوروں کو باڑ کے ساتھ ساتھ رہ کر نگرانی بھی کرنی پڑتی تھی تاکہ کوئی خلا نہ رہ جائے۔ ایک مسلسل اور مشکل کوشش تھی۔ جب باڑ مکمل ہوئی کچھ سال تو یہ بہت مؤثر ثابت ہوئی۔ مغربی آسٹریلیا کے کسانوں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن خرگوش بھی کم چالاک نہیں تھے۔ انہوں نے بھی اس دیوار کو پار کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈ لیے۔ بعض اوقات وہ درختوں کی جڑوں یا قدرتی بلوں کا استعمال کر کے نیچے سے گزر جاتے۔ بارش یا کٹاؤ کے بعد زمین نرم ہو جاتی اور وہ باڑ کے نیچے سرنگ بنا لیتے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ کہ کچھ علاقوں میں انسانوں نے خود شکار یا پالتو جانور کے طور پر خرگوش لا کر باڑ کے اندر چھوڑ دیے، جس سے مسئلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ یہ عظیم باڑ جسے ریبٹ پروف فینس کہا جاتا ہے، جب مکمل ہوئی تو کچھ عرصے کے لیے تو خرگوشوں کی پیش قدمی رک گئی اور کسانوں کی فصلیں بچ گئیں۔ یہ منصوبہ آسٹریلیا کے زرعی تحفظ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ یہ واضح ہوا کہ صرف باڑ کافی نہیں تھی، خرگوشوں کو روکنے کے لیے دیگر اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔ آسٹریلیا میں خرگوشوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی طریقے آزمائے گئے، جن میں سے ایک زہر کا استعمال تھا۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا زہر 1080 تھا، جس کا کیمیائی نام سوڈیم فلورو اسٹیٹ تھا۔ یہ ایک بہت طاقتور زہر ہے جو جانور کے جسم میں جا کر ان کے خلیوں کی توانائی بنانے کے عمل کو روک دیتا ہے، جس سے جانور چند گھنٹوں میں مر جاتے ہیں۔ اس زہر کا ایک فائدہ یہ تھا کہ آسٹریلیا کے کچھ مقامی جانور قدرتی طور پر اس کے خلاف مزاحمت رکھتے تھے، یعنی ان پر اس کا اثر کم ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ خطرہ ہمیشہ موجود رہتا تھا کہ دوسرے غیر ہدف جانور، یعنی وہ جانور جنہیں مارنا مقصود نہ تھا، بھی اس زہر سے متاثر ہو سکتے تھے۔ زہر کو عام طور پر گندم کے دانوں، جئی یا گاجر کے ٹکڑوں میں ملایا جاتا تھا۔ یہ اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ خرگوش جو ان خوراکوں کو پسند کرتے ہیں آسانی سے انہیں کھا لیں۔ پہلے مرحلے میں زہر کے بغیر صرف خوراک ڈالی جاتی تھی، جسے پری فیڈ کہتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ خرگوش ان جگہوں کے عادی ہو جائیں اور انہیں وہاں خوراک ملنے کی توقع ہو۔ اس کے بعد انہی جگہوں پر زہریلی خوراک ڈال دی جاتی تھی۔ زہریلی خوراک ڈالنے کا وقت بھی بہت اہم تھا۔
یہ زیادہ تر سردیوں یا خشک موسم میں کیا جاتا تھا، جب خرگوشوں کو خوراک کی کمی ہوتی تھی اور وہ آسانی سے بچھائی گئی خوراک کھا لیتے۔ اس طرح زہر کے مؤثر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے تھے۔ زہریلی خوراک کے استعمال سے کئی علاقوں میں خرگوشوں کی تعداد میں بہت زیادہ کمی آئی۔ بعض جگہوں پر تو 90% تک خرگوش ختم ہو گئے۔ اس سے کسانوں کو عارضی طور پر بہت سکون ملا، کھیت دوبارہ ہرے بھرے ہونے لگے اور زمینوں پر سبزہ واپس آنے لگا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ خرگوشوں کی افزائش کی رفتار بہت تیز تھی، اور اگر تھوڑے سے بھی خرگوش بچ جاتے تو چند سالوں میں ان کی آبادی دوبارہ بڑھ جاتی۔ اس لیے یہ عمل بار بار دہرانا پڑتا تھا۔ یہ طریقہ جتنا مؤثر تھا اتنا ہی خطرناک بھی تھا۔ کئی بار مقامی جانور بھی اس زہریلی خوراک کو کھا کر مر جاتے تھے، جن میں وہ جانور بھی شامل تھے جو ماحولیاتی نظام کے لیے فائدہ مند تھے۔ شکاری پرندے یا لومڑیاں جو مردہ خرگوش کھاتے، وہ بھی اس زہر سے متاثر ہو سکتے تھے۔ انسانوں کے لیے بھی یہ زہر انتہائی خطرناک تھا، اس لیے اس کے استعمال پر سخت حفاظتی قوانین بنائے گئے اور صرف تربیت یافتہ ٹیمیں ہی اسے استعمال کر سکتی تھیں۔ آسٹریلیا میں خرگوشوں کا سب سے بڑا اور پائیدار ہتھیار ان کے زمین کے اندر گہرے بل تھے۔ یہ بل صرف سادہ سوراخ نہیں ہوتے تھے، بلکہ کئی میٹر گہرے اور پیچیدہ سرنگوں کا جال ہوتے تھے، جن کے اندر درجنوں خرگوش خاندان بآسانی رہ سکتے تھے۔ ان بلوں کی دیواریں سخت مٹی اور یا پتھر سے مضبوط ہو جاتی تھیں، جس کی وجہ سے بارش یا عدم کھدائی سے یہ آسانی سے نہیں گرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب شکاری کتے خرگوشوں کا پیچھا کرتے تو وہ فوراً ان بلوں میں غائب ہو جاتے اور وہاں سے نکالنا تقریباً ناممکن ہو جاتا۔ حکومت اور سائنسدانوں نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ جب تک خرگوشوں کے یہ محفوظ گھر ختم نہیں کیے جائیں گے، ان کی آبادی کو مستقل طور پر کم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ چاہے کتنے ہی خرگوش مار دیے جائیں، بل باقی رہ گئے تو چند بچے ہوئے خرگوش دوبارہ انہی محفوظ ٹھکانوں میں نسل بڑھا لیں گے۔ یہ بالکل ویسا تھا جیسے آگ بجھانے کے بعد بھی اس کی چنگاریاں باقی رہ جائیں، وہ دوبارہ شعلہ بن سکتی ہیں۔ ان بلوں کو تباہ کرنے کے لیے کئی طریقے استعمال کیے گئے۔ بڑے بڑے ٹریکٹر اور بلڈوزرز کے ذریعے زمین کو کھود کر ان سرنگوں کو توڑ دیا جاتا۔ یہ مشینیں مٹی کو اتنا ہل دیتی کہ خرگوش دوبارہ وہ جگہ استعمال نہ کر سکیں۔ کچھ مقامات پر بلوں کے اندر دھماکہ خیز مواد ڈال کر دھماکے کیے جاتے تاکہ سرنگیں اندر سے بیٹھ جائیں اور کوئی ہوادار راستہ باقی نہ بچے۔ پہاڑی یا چٹانی علاقوں میں جہاں مشینیں پہنچنا مشکل تھا، مزدور اور شکاری ہاتھوں سے یا اوزاروں کی مدد سے بلوں کو کھود کر مٹی یا پتھر سے بھر دیتے۔ بعض اوقات بلوں میں زہریلا دھواں یا گیس بھر دی جاتی تاکہ اندر موجود خرگوش مر جائیں یا باہر نکل آئیں، اور پھر فوراً ان راستوں کو بند کر دیا جاتا۔ یہ عمل اتنا آسان نہیں تھا۔ آسٹریلیا کے کچھ حصوں میں بل میلوں میل پھیلے ہوئے تھے اور انہیں مکمل طور پر ختم کرنے میں مہینوں لگ جاتے۔ سخت مٹی اور پتھریلی زمین کی وجہ سے کھدائی مشکل ہو جاتی تھی۔ بارش کے بعد مٹی نرم ہونے پر خرگوش اکثر نئے بل کھود لیتے، اس لیے یہ کام بار بار دہرانا پڑتا تھا۔ اس حکمت عملی نے خرگوشوں کی آبادی پر کافی اثر ڈالا، خاص طور پر وہ علاقے جہاں بل مکمل طور پر ختم کر دیے گئے۔ وہاں خرگوش دوبارہ زیادہ تعداد میں واپس نہیں آ سکے۔ البتہ یہ طریقہ محنت طلب اور مہنگا تھا، اس لیے اکثر اسے دوسرے طریقوں کے ساتھ مل کر استعمال کیا گیا۔ ملک کے کچھ حصوں میں انہوں نے شکار اور پھندوں کا استعمال کیا، لیکن یہ سمندر میں قطرے کے برابر تھا۔ پھر جب یہ سب طریقے ناکام ہوئے تو سائنسدانوں نے ایک نیا ہتھیار استعمال کیا، وائرس۔ 1950 کی دہائی میں مائکسوما وائرس کو متعارف کرایا گیا، جس نے خرگوشوں کی آبادی میں 90 سے 99% تک کمی کر دی۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن خرگوشوں نے پھر بھی ہار نہیں مانی۔ کچھ خرگوشوں نے اس وائرس کے خلاف مدافعت پیدا کر لی اور ان کی تعداد پھر سے بڑھنے لگی۔ 1995 میں ایک اور وائرس، ریبٹ ہیمریجک ڈیزیز وائرس اور HDV کو متعارف کرایا گیا۔ اس نے بھی خرگوشوں کی آبادی میں کمی کی، لیکن ایک بار پھر فطرت نے اپنا راستہ ڈھونڈ لیا۔ کچھ خرگوشوں نے اس کے خلاف مدافعت پیدا کر لی۔ آج کل آسٹریلیا میں خرگوشوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف طریقوں کو ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو آج بھی جاری ہے، ایک مسلسل کوشش جہاں انسان اور فطرت کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے
کہ بعض اوقات سب سے بڑی جنگیں ان چھوٹی مخلوقات کے خلاف ہوتی ہیں جنہیں ہم کمزور سمجھتے ہیں۔ آسٹریلیا میں خرگوشوں کی یہ کہانی ہمیں ایک اہم سبق سکھاتی ہے۔ غیر ملکی جانوروں کا کسی بھی ماحول میں تعارف کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی، ایک انسانی شوق، ایک پورے براعظم کے لیے ایک صدی سے زیادہ عرصے تک جاری رہنے والی آفت بن گیا۔ آج بھی خرگوش آسٹریلیا کے ماحول اور زراعت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہیں۔ ان کی آبادی کو مکمل طور پر ختم کرنا شاید ممکن نہ ہو، لیکن انہیں قابو میں رکھنے کے لیے مسلسل جدوجہد جاری ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو شاید کبھی ختم نہ ہو، ایک مسلسل یاد دہانی کہ انسان کو فطرت کے ساتھ ہم آہنگی سے رہنا سیکھنا ہوگا۔ تو یہ تھی آسٹریلیا میں خرگوشوں کی کہانی، ایک ایسی حقیقت جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک بظاہر معصوم جانور ایک ملک کے لیے سب سے بڑا ماحولیاتی اور اقتصادی خطرہ بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں فطرت کے ساتھ ہم آہنگی اور ذمہ داری کے ساتھ رہنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے اور مستقبل کو بہتر بنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ایک سبق ہے جو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی انفارمیٹیو اور تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل آئیفر ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔